وہ ہے انجینئر محمد مرزا کے اوپر جو توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 295C کا پرچہ کاٹ چکا ہے اور وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ تو اس بارے میں علماء کی دو رائے بن چکی ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ توہین رسالت کے مرتکب انجینئر محمد مرزا ٹھہرے ہیں، تو لہذا یہ پرچہ صحیح کٹا ہے۔ معاذ اللہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر ویسے تمہارے سامنے اس لفظ کا ذکر کرتا ہوں، وہ لفظ ہے لفظ دجال۔ دجال کا لفظ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اب مجھے پتا چلا، میں نے رستے میں سنا کہ وہ تعویل کر رہا ہے کہ میں نے دجال سے مراد وہ کانا دجال جو آخر میں آئے گا وہ نہیں لیا، میں نے تو اس سے مراد کذاب لیا ہے۔ تو یہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے۔ اگر اس نے دجال سے مراد کذاب بھی لیا ہے، سرکار کی طرف وہ نسبت کر رہا ہے اس لفظ کی، تو یہ بھی 100% توہین رسالت ہے، اور کسی لحاظ سے یعنی اس کو کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ یہ لفظ اگر وہ یہ تعویل کرتا ہے تو پھر ہمارا تو یہ 295C جو قانون ہے ہمارے ملک کا، شریعت تو شریعت ہے، اس قانون میں ہے کہ اگر کوئی کرسچن بھی یہ لفظ بولے گا سرکار کے بارے میں تو اس کو سزائے موت دی جائے۔ اللہ کی قسم دل ہل رہا ہے کہ وہ الفاظ میں کہہ بھی سکتا ہوں۔ بدبخت کہتا ہے کہ یہ جو عیسائی ہوتے ہیں، یہ جو مسیحی ہوتے ہیں نا، یہ رسول اللہ کو دجال مانتے اور کہتے ہیں، یہ رسول اللہ کو دجال مانتے ہیں، پھر تبوک کے اندر کہا کہ کرسچن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہتے ہیں۔ بعد ازاں اس نے اپنی ایک وضاحتی ویڈیو میں کہا کہ میری اس دجال سے مراد وہ کانا دجال نہیں جس کو عیسیٰ بن مریم قتل کریں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر اس پروفٹ یعنی نبی کو کہ جس کو وہ نہیں مانتے وہ دجال ہی کہتے ہیں۔ جس طرح یہودی حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھی دجال کہتے ہیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کیونکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کہتے ہیں اور ولد الحرام کہتے ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اس نے یعنی ایک بیانیہ۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ الفاظ جو انجینئر محمد مرزا نے بولے ہیں نا، یہ ان کے اپنے نہیں ہیں، وہ انہوں نے عیسائیوں کے ریفرنس سے یہ بات کی ہے، تو لہٰذا جب کسی کے ریفرنس سے گستاخی نقل کی جائے تو نقل کفر بعاشر کے تحت وہ گستاخی اپنے اوپر نہیں لوٹتی۔ جو بندہ نعرے یہ مرتا ہو کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، اب وہ بھی اگر توہین مذہب بھگت رہا ہو۔ انجینئر محمد علی مرزا گستاخ رسول نہیں ہے، اور جو مقدمہ اس پہ درج کیا گیا ہے بالکل غلط ہے، میں کنڈیم کرتا ہوں، اور میں پاکستان کے تمام انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کی فیور اس بات کی کریں کہ انجینئر جو ہے وہ گستاخ رسول نہیں ہے۔ یعنی وہ عالم جو پیغمبر اور قال اللہ اور قال رسول کی بات کرنے کے لیے ممبر پہ بیٹھا ہے، اس کے بارے میں یہ متصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کا گستاخ ہے؟ تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C، اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں نہیں 295C پہ ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ۔ اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں جس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ دین کا کام کرتا ہے، کلمے کا اقرار کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، اس شخص پر کوئی بھی FIR تو کٹ سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی FIR یہ بالکل سمجھ نہیں آتی، اور میں پرزور طریقے سے اس چیز کی مذمت کرتا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو اپنی زندگی خدا کے دین کو ڈیڈیکیٹ کر چکا ہے وہ خدا کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے؟ How does that make sense؟ ذرا خود سوچ جا رہا ہے ایک ایسا شخص جس کی پوری زندگی کا موٹو یہ ہے کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، اس پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس نے نبی کریم کی شان میں توہین کر دی ہے۔ یہ کس قسم کا معاشرہ ہم تشکیل دینے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو کس کو تکلیف ہے انجینئر محمد علی مرزا سے؟ نہ وہ بندہ چندہ بک چلاتا ہے، نہ وہ آپ سے چیریٹی لیتا ہے، بلکہ اگر آپ اس کی اکیڈمی جائیں تو آپ کے لیکچر کے لیے تو آپ کو سموسہ چائے کھلا کے وہ بیچتا ہے۔ تکلیف یہ ہو رہی تھی کہ وہ لوگوں کو ایک نظریہ اسلام کا پیش کرتا جہاں پہ سیلف لرننگ کا ایسپیکٹ بہت بڑا تھا کہ آپ ریفرنسز چیک کریں چیزوں کے، آپ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور جب بھی گفتگو ہوتی تھی مختلف عقائد پہ، مختلف نظریے پہ، تو وہ اپنے بقول دلیلوں کی روشنی میں بات پریزنٹ کرتے تھے۔ جو ہونا ہے the damage has been done، ڈیمیج تو ہونا تو ہو چکا، لوگوں کو سمجھ آنی تھی، کیونکہ ہم نے لوگوں کو بابوں کے ساتھ نہیں جوڑا، کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو یہ دو آراء سامنے آ رہی ہیں۔ میں وہ شخص ہوں، وہ نوجوان ہوں جو انجینئر محمد علی مرزا کو سن کر میں نے دین کو پڑھا، سٹڈی کیا، ورنہ میں تو پہلے ایک آوارہ سا گھومنے والا ایک لڑکا تھا، لیکن جیسے میرے ہاتھ میں موبائل آیا، میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سنا، میرے دل میں دین کی شمع روشن ہوئی، تو میں نے دین کو پڑھا، سٹڈی کیا اور بیان کر رہا ہوں۔
اور الحمدللہ بھی میں دین کو اسٹڈی کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں اور بیان کر رہا ہوں، اور میں تمام مکاتب فکر چاہے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل توشیع، سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور سب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حضور جنت میں ہوں گے اپنے اپنے گناہوں کو بھگتنے کے بعد۔ اگر اللہ نے چاہا تو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، اور سبھی یہ مسلمان ہیں۔ اس سے پہلے میں بریلویت میں ہماری یعنی کہ پیدائش ہوئی تھی، تو لہٰذا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں اپنے فرقے کے علاوہ باقی سبھی کو کافر ہی کہا جاتا ہے، چاہے بریلوی ہے، دیوبندی، اہل حدیث، اہل توشیع ہے۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آ کے یہ ایک آپ سمجھنے کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اب جتنے بھی ینگ نوجوان چاہے علماء کرام مدرسوں سے پڑھ کے آ رہے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ سبھی مسلمان ہیں، چاہے شیعہ ہے، دیوبندی، اہل حدیث اور بریلوی ہیں، کفر ان میں نہیں ہے جب تک کہ واضح ہونا چاہے باقاعدہ صحیح۔ تو ظاہر ہے میں ایک پلیٹ فارم پورا لے کر چل رہا ہوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں جو ایک دعوت و تبلیغ کو لے کر چل رہا ہوں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر فرقے میں ہیں کہ وہ صرف اپنے علماء کرام کو سنتے ہیں اور خود آگے بیان نہیں کر سکتے۔ اس طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں جو صرف ان کو سنتے ہیں اور خود بیان نہیں کر سکتے، لیکن میں ان کا وہ اسٹوڈنٹ جو سنتا بھی ہوں، ان کو بھی سنتا ہوں، باقی بھی ساروں کو سنتا ہوں جو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل توشیع ہے، جو ان کے اہل علم لوگ ہیں، اور پھر آگے بیان بھی کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا مجھ سے لوگوں نے پھر یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ کی اب کیا رائے ہے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں، جو یعنی کہ باقی فرقے ظاہر ہے ان کی مخالفت کرتے ہیں اور بہت سخت قسم کی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو انجینئر محمد علی مرزا یہ گستاخ رسول ہیں، تو ان کے اوپر 295C کے تحت پرچہ بھی کٹ چکا ہے، تو لہٰذا آپ اب ان کے اوپر کوئی فتویٰ لگائیں کیونکہ آپ ان کے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ ان کے حوالے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ تو میں نے بتایا کہ میرے بھائی اب میں یک لخت ایک دم تو رائے نہیں قائم کر سکتا کسی بھی مسلمان کلمہ گو کے اوپر جب تک کہ میں تحقیق نہ کر لوں۔ تو میں نے لہٰذا اب تحقیق کی ہے، تو انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے یا جتنے بھی لوگ چاہے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کرتے ہیں یا قرآن کی گستاخی کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ایک بات یاد رکھ لیں، کوئی بھی کلمہ گو مسلمان کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن یا اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ ہاں سلپ آف ٹانگ ہو سکتی ہے، الفاظ کے چناؤ میں فرق آ سکتا ہے۔ اس کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے؟ بدبخت کہتا ہے اب مسلمان جیسس کرائسٹ کو اسی طرح اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا بڑا کافر محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کو نکال دیں تو بتائیں کون عیسیٰ ابن مریم کو مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا۔ یہودی جو خود بنی اسرائیل سے ہیں وہ تو ان کو وہ گالیاں دیتے ہیں آج تک۔ ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں وہ ساری گالیاں نکالی ہیں باقاعدہ، لیکن انہوں نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی تھی، ورنہ ڈاکٹر اسرار کو انہوں نے ٹانگ دینا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ جو یہودی کہتے ہیں نا وہ انہوں نے یہودیوں کے ریفرنس سے خود نہیں نکالی ہے نا، سمجھیے گا، لیکن مولویوں کے حساب سے انہوں نے نکالی ہے، کیونکہ یہ جب کافروں کے ریفرنس سے بھی آپ کو بات کریں تو کہتے ہیں انہیں کٹیاں ہیں۔ تو ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ جی یہودی کہتے ہیں، اور وہ جس انداز میں انہوں نے کہا توبہ توبہ، یہ سن بھی نہیں سکتے، جادوگر، پاگل، ولد الحرام، ولد الزنا، دجال، پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولے۔ میں ویڈیو لاما کہہ رہا ہوں دسنے واسطے کہ ڈاکٹر اسرار نے تھوڑی منڈی نہیں ٹھوکی، آج سارے ڈاکٹر اسرار کی بڑی تعریف کر دینے، خصوصاً دیوبندی۔ کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے شروع کرایا ہے۔ یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا، مرتد جو تھا، جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، ولد الزنا تھا، اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں۔ اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آج سے 2-4 سال پہلے ہمارے ملک پاکستان میں بجلی کے بل اس قدر زیادہ آئے کہ لوگوں نے خودکشیاں کر لیں، اتنے یعنی کہ تنگ آ کر ہم گئے تھے۔ لیکن اگر ان تنگ آ جانے والے لوگوں سے جنہوں نے اپنی موت کو گلے لگا لیا، ان سے جا کے بھی آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ بھائی آپ اتنے تنگ ہو، عیسائی، یہودی، اسرائیل آپ کو باہر کے ملک لے جاتے ہیں، آپ کا وہ پورا خرچہ اٹھائیں گے، آپ کو اتنی اچھی زندگی دیں گے، آپ کے بل بھی اتاریں گے، یعنی کہ آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ آپ صرف یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ مسلمانیت کو چھوڑ دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں اور عیسائیت ہو جائیں، یہودیت ہو جائیں، قادیانی ہو جائیں۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کوئی بھی مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے دل میں اتنی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کا سودا نہیں کرے گا۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا ٹھیک ہے میں نے ویسے بھی تو مر ہی جانا ہے نا، میں اپنی موت کو گلے لگانے ہی لگا ہوں، تو لہٰذا یہ زندگی انجوائے کرتے ہیں، 4 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے ہیں۔
وہ بندہ خودکشی کر لے گا، اپنی موت کو گلے لگا لے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ تو لہذا مسلمان نہیں وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو ہر مسلمان، چاہے انجینئر محمد مرزا ہے ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، بریلویت ہے ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، دیوبندیت ہے ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، شیعہ ہے یا اہل حدیث ہے ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہر ایک کے متعلق میرا تو یہ ایمان ہے کہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کسی سے سودا بازی نہیں کر سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں اب ہمارے آپ کو پتا کہ فرقوں میں اس قدر نفرت بڑھ چکی ہے کہ سارے ایک دوسروں کو کافر و کافری سمجھتے ہیں، اور بس یوں ہی کہتے ہیں، کسی کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلیں کہ ہم توہین رسالت، توہین مذہب، توہین قرآن کا اس کے اوپر یہ الزام ہمیں کسی طرح کوئی چیز مل جائے تو ہم اس کو پکڑ کر یوں اٹھائیں کہ بس اس کو ہم موت دے دیں۔ تو یہ پہلے بھی چلتا آ رہا ہے، اب بھی چل رہا ہے، اور اس کے بعد بھی قیامت تک ایسے ہی چلے گا۔